انگلینڈ نے سیول وار کے بعد اپنے بادشاہت کیوں بحال کی؟ سیونٹین سنچری کے وسط میں انگلینڈ نے ریپبلکنزم کے ساتھ تجربہ کیا۔ یہ تجربہ بادشاہوں کے ٹیکس کی اختیار اور سپریشن آف پاور یعنی اختیارات کی علیحدگی کی خدائے حق یعنی ڈیوائن آف رائٹس پر نظریات کے تصادم کا نتیجہ تھا، اور اس وجہ سے جلد ہی بادشاہ چارلس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا، اور اس کے بعد انگلینڈ نے چارلس کے بیٹے چارلس II کو بادشاہ کے طور پر بحال کرنے سے پہلے ایک دہائی سے زیادہ بادشاہت کے بغیر گزارا، اور ملک بغیر بادشاہ کے چلایا جا رہا تھا۔ اس عرصے میں پارلیمنٹ اور عوام کو بادشاہت بحال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ چنانچہ چارلس کے پہلے دور حکومت میں ان کا پارلیمنٹ سے تعلق ٹھیک نہیں تھا۔ چارلس کا نظریہ تھا کہ ان زمینوں کے خدا کے منتخب حکمران کی حیثیت سے وہ ہے، اور یہاں رہنے والے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ خاموش رہے اور وہی کرے جو وہ کہتے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کے بہت سے لوگوں نے ان سے اختلاف تھا۔ چارلس کے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ کے ساتھ جو اختلافات تھے، ان میں سے زیادہ تر ٹیکس لگانے پر تھے، خاص طور پر کہ بادشاہ کو صرف ٹیکس لگانے کا اختیار تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے معاملات پر بھی بحث تھے، خاص طور پر کیتھولک کے رواداری اور لینڈ کی حکمرانی سے کیسے رجوع کیا جائے۔ اور ان وجوہات کو جواز بنا کر بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں کئی بار پارلیمنٹ کو تحلیل کیا، لیکن انہوں نے اپنے عزائم پوری نہیں کی، اور اس وقت آئرلینڈ میں بغاوت ہوئی۔ پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کنگ چارلس وہاں کیتھولک باغیوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بادشاہ اپنے آپ کو ایبسولوٹ مونارک بنا رہے ہیں، جس طرح فرانس میں لوئس XIII کے بعد لوئس XIV تھے۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کے مخالفین اسے بے دخل کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا، اور وہ لندن سے فرار ہوا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ نے بادشاہ کے پاور کو محدود کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور یہ جنگ کا وقت تھا۔ کہانی لمبی، لیکن مختصراً یہ کہ پارلیمنٹ نے چارلس کو گرفتار کیا اور ان پر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے اور غداری کا مقدمہ چلایا۔ بادشاہ کو مجرم قرار دیا گیا، اور 1649 میں ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر اور ایک جنگ ہوئی، اور پارلیمنٹ دوبارہ جیت گئی، کیونکہ 1653 تک انگلینڈ کو ایک لارڈ پروٹیکٹر نے ایک فوجی امرت میں چلایا جا رہا تھا، جس کا نام اولیور کرامویل تھا۔ بادشاہت کو ہٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود محض 7 سال بعد بادشاہت واپس بحال ہو گئی۔ تو کیوں؟ ویسے اس کے بہت سے وجوہات ہیں۔ پہلا وجہ یہ تھا کہ کرومویل وہ شخص تھا جس نے سب کو اعتماد میں لے کر چلتا تھا، لیکن اس کے موت کے بعد اس کا بیٹا رچرڈ کرومویل لارڈ پروٹیکٹر بن گیا، لیکن وہ اپنے والد کے برعکس زیادہ قابل احترام نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے اقتدار میں اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس سے ہر شخص تنگ آ گیا تھا۔ مزید یہ کہ انگلش پارلیمنٹ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، اور بہت سے لوگ صرف استحکام چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ذمہ دار میں زیادہ تر پیورٹنز تھے، اور وہ مورل رائٹنس پر یقین رکھنے والے تھے، اور ان ایکٹیویٹیز پر کریک ڈاؤن کرتے جنہیں وہ امورل سمجھتے تھے، جیسے کہ شراب پینا یا خاص طور پر کرسمس کا جشن منانا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص معنی نہیں رکھتا تھا جنہیں رولز قواعد کے تحت رہنا چاہتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان سے متفق نہ ہو۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے ایک ایسی لیڈر کی بحالی ایک مثبت پیشرو ہو سکتی تھی جو انہیں تنہا ان کے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ چارلس اسٹیورٹ نے واضح کیا کہ ان کے والد کے خلاف لڑنے والے کی بھاری اکثریت کو معاف کر دیا جائے گا، اور یہ کہ امپوزیشن آف پاور اپنی پوزیشن پر برقرار رہے گی، اور اپنے والد کے برعکس وہ پارلیمنٹ کی خواہشات کے مطابق پابند بادشاہ کے طور پر حکومت کرے گی۔ ان ساری چیزوں پر اتفاق کے بعد چارلس اسٹیورٹ 1660 میں ہالینڈ سے انگلینڈ واپس آئے، اور دونوں فریقین اس طرح متفقہ طور پر کام کرنے لگی جیسے خانہ جنگی اور اس کے بعد قتل عام اس وقت کبھی نہیں ہوا جب تک کچھ ڈیکیڈ بعد وہی مسائل پہ دوبارہ پیدا نہ ہوئی۔